أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، حکم صوم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی نفس کو اس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی، اور اسی عادت کی پختگی بنیاد ہے تقوی کی۔ تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو، ان تھوڑے دنوں سے مراد رمضان ہے جیسا اگلی آیت میں آتا ہے۔ پھر اس میں بھی اتنی آسانی ہے کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس کو روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو ان کے ذمے صرف روزے کا فدیہ یعنی بدلہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا ہے، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر خیرات کرے کہ زیادہ فدیہ دے دے تو یہ اس شخص کے لیے اور بہتر ہے۔ اور گو ہم نے آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن تمہارا روزہ رکھنا اس حالت میں بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم کچھ روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ معارف و مسائل۔ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرط یہ کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے، اور نیت روزے کی بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر نیت روزے کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود اور شعائر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں جن کے تفصیلی بیان کا یہ موقع نہیں۔ پچھلی امتوں میں روزے کا حکم۔ روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔
حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگر مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ بحوالہ روح المعانی۔ قرآن کریم کے الفاظ الذین من قبلکم عام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ جن حضرات نے فرمایا ہے کہ من قبلکم سے اس جگہ نصارہ مراد ہے، وہ بطور ایک مثال کے ہے، اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں ہی کے روزوں کے برابر ہوں۔ مثلا روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات کی تحدید اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ تعداد میں بھی کمی بیشی ہوتی رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا رہا ہے۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ مریض کا روزہ، فمن کان منکم مریضا، مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ بات کی آیت وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ جمہور فقہائے امت کا یہی مسلک ہے۔ مسافر کا روزہ، او علی سفر، یہاں لفظ مسافر کے بجائے علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ علی سفر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 10-5 میل چلے جانا مراد نہیں، مگر یہ تحدید کے سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں مذکور نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعامل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سے فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل یعنی وہ مسافر جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے قرار دی ہے، اور بعد کے فقہا نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی لفظ علی سفرن سے یہ نکلا کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر جانا مطلقاً اس کے سلسلہ سفر کو ختم نہیں کر دیتا۔ جب تک کوئی معتد بھی مقدار قیام نہ ہو، اور اسی معتد بھی قیام کی مدت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئی کہ 15 دن ہیں، جو شخص کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ اعلی سفر نہیں کہلاتا، اس لیے وہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں۔ مسئلہ
اس سے یہ بھی نکل آیا کہ کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق مقامات شہروں اور بستیوں میں کرے تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ سفر کی حالت میں ہے۔ روزے کی قضا، فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض و مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے۔ اس میں بتلانا تو یہ منظور تھا کہ مرض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضا ان لوگوں پر واجب ہے جس کے لیے فعلیہ القضاء کا مختصر جملہ بھی کافی تھا، مگر اس کے بجائے فعدۃ من ایام اخر فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ مریض و مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا صرف اس صورت میں واجب ہوگی جبکہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضا کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ مسئلہ عدۃ من ایام اخر میں چونکہ اس کی کوئی قید نہیں کہ ترتیب وار رکھے یا غیر مسلسل رکھے بلکہ عام اختیار ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جس کے رمضان کے ابتدائی 10 روزے قضا ہو گئے ہوں وہ 10ویں یا 9ویں روزے کی قضا پہلے کرے اور ابتدائی روزوں کی قضا بعد میں تو اس میں بھی مضاعفہ نہیں۔ اسی طرح متفرق کر کے قضا روزے رکھے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ عدۃ من ایام اخر میں اس کی گنجائش ہے۔ روزے کا فدیہ، وعلی الذین یطیقونہ، اس آیت کے بے تکلف معنی وہی ہیں جو خلاصے تفسیر میں بتلائے گئے ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا تو ان کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کر دیں۔ اس کے ساتھ اتنا فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا۔ اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے یعنی من شہد منکم الشہر فلیصم، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا۔ صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی بے اجماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہیں رہی۔ جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہما کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری و مسلم و ابو داؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شہد منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائی اسلام میں 3 تغیرات ہوئے اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ روزے کی 3 تبدیلیاں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالی جل شانہ نے دوسری آیت من شہد منکم الشہر نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا۔
مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ یہ تو 2 تبدیلیاں ہوئیں۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں۔ جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالی جل شانہ نے آیت أحل لكم ليلة الصيام الرفث نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرما دی کہ اگلے دن کی صبح و صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد میں بھی اس مضمون کی احادیث آئی ہیں بحوالہ ابن کثیر۔ فدیے کی مقدار اور متعلقہ مسائل۔ ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف سا ہمارے مروجہ سیر 80 تولے کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر ہوتے ہیں۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزے کا فدیہ ہے، بشرط یہ کہ کسی مسجد مدرسے کی خدمت کے معاوضے میں نہ ہو۔ مسئلہ، ایک روزے کے فدیے کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کے فدیے کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دینا درست نہیں۔ ایک روزے کے فدیے کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کے فدیے کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دینا درست نہیں، جیسا کہ شامی نے بحوالہ بحراز قنیہ نقل کیا ہے اور بیان القرآن میں اسی کو نقل کیا گیا ہے، مگر حضرت احمد اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں فتویٰ اس پر نقل کیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ شامی نے بھی فتویٰ اس پر نقل کیا ہے، البتہ امداد الفتاویٰ میں ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک کو نہ دے، لیکن دے دینے میں گنجائش بھی ہے۔ یہ فتویٰ مؤرخہ 16 جمادی الاخری 1353 ہجری امداد الفتاویٰ جلد 2 صفحہ 150 میں منقول ہے۔ مسئلہ، اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو تو وہ فقط استغفار کرے اور دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا کروں گا، بحوالہ بیان القرآن۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے، اور دنوں سے اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو۔ خلاصہ تفسیر اور ربط آیات۔ تعیین ایام صیام۔ اوپر ارشاد ہوا تھا کہ تھوڑے روزے رکھ لیا کرو، آگے ان تھوڑے دنوں کا بیان ہے۔ وہ تھوڑے ایام جن میں روزے کا حکم ہوا ہے وہ ماہ رمضان
ماہ رمضان ہے جس میں ایسی برکت ہے کہ اس کے ایک خاص حصے یعنی شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ ہدایت کے طریقے بتلانے میں اس کا جز واضح الدلالہ ہے، اور ان دونوں وصفوں میں من جملہ ان کتب سماویہ کے ہے جو کہ انہی دو وصفوں سے موصوف ہیں، یعنی ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور وضوح دلالت کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بھی ہیں۔ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ فدیے کی اجازت جو اوپر مذکور تھی منسوخ و موقوف ہوئی، اور مزید اور مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ اب بھی اسی طرح باقی ہے کہ جو شخص ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے ایام رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کی رعایت کرنا منظور ہے، اس لیے ایسے احکام مقرر کیے جن کو تم آسانی سے بجا لا سکو۔ چنانچہ سفر اور مرض میں کیسا آسان قانون مقرر کر دیا، اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں کہ سخت احکام تجویز کر دیتے، اور یہ احکام مذکورہ ہم نے خاص مصلحتوں سے مقرر کیے، چنانچہ اولاً روزہ ادا رکھنے کا، اور کسی شرعی عذر سے رہ جاوے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم تو اسی لیے کیا تاکہ تم لوگ ایام ادا یا قضا کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو تاکہ ثواب میں کمی نہ رہے، اور خود قضا رکھنے کا حکم اس لیے کیا تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کیا کرو، اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات الصیام سے محروم نہ رہو، ورنہ اگر قضا واجب نہ ہوتی تو کون اتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کرتا۔ اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، ورنہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو سخت مشقت ہوتی۔ معارف و مسائل، اس آیت میں پچھلی مجمل آیت کا بیان بھی ہے اور ماہ رمضان کی اعلیٰ فضیلت کا ذکر بھی۔ بیان اس لیے کہ پچھلی آیت میں ایام معدودات کا لفظ مجمل ہے، جس کی شرح اس آیت نے کر دی کہ وہ پورے ماہ رمضان کے ایام ہیں، اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے، چنانچہ قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہوا۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی، بحوالہ ابن کثیر۔ حدیث مذکور میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے سماع دنیا پر نازل کر دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔ رمضان کی وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا قرآن ہی کی تصریح کے مطابق شب قدر تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مذکور صدر حدیث میں اس کو 24 رمضان کی شب بتلایا ہے، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 24ویں شب قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث آیت قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے، اور اگر یہ مطابقت نہ تسلیم کی جائے تو بہرحال قرآن کریم کی تصریح سب پر مقدم ہے، جو رات بھی شب قدر ہو وہی اس کی مراد ہوگی۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، اس ایک جملے میں روزے کے متعلق بہت سے احکام و مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ لفظ شہیدہ شہود سے بنا ہے، جس کے معنی حضور
یعنی حاضر و موجود ہونے کے ہیں، اور الشہر عربی لغت میں مہینے کے معنی میں آتا ہے۔ مراد اس سے مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ اس لیے معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کے بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، اس جملے نے منسوخ کر کے روزہ ہی رکھنا لازم کر دیا ہے۔ ماہ رمضان میں حاضر و موجود ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اسی لیے جس شخص کا پورا رمضان ایسی حالت میں گزر گیا کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلق صلاحیت ہی نہیں، جیسے کافر، نابالغ، مجنون، تو یہ لوگ اس حکم کے مخاطب ہی نہیں، اس لیے ان پر گزشتہ رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہوئے۔ اور جن میں صلاحیت ذاتی طور پر موجود ہے مگر کسی وقت عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، جیسے حیض و نفاس والی عورت یا مریض اور مسافر، تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان بحالت صلاحیت پا لیا، اس لیے حکم آیت کا ان کے حق میں ثابت ہو گیا، مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے۔ البتہ بعد میں قضا لازم ہے، جیسا کہ اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے، مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہے، جیسا کہ اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ اور جن میں صلاحیت ذاتی طور پر موجود ہے مگر کسی وقت عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، جیسے حیض و نفاس والی عورت یا مریض اور مسافر، تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان بحالت صلاحیت پا لیا، اس لیے حکم آیت کا ان کے حق میں ثابت ہو گیا، مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہے، جیسا کہ اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے، اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے پائے۔ اس لیے وسط رمضان میں جو کافر مسلمان ہوا یا نابالغ بالغ ہوا، اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے، گزشتہ ایام رمضان کی قضا لازم نہ ہوگی۔ البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے، البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اگر رمضان کے کسی حصے میں ہوش میں آ جائے تو گزشتہ ایام رمضان کی قضا بھی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت وسط رمضان میں پاک ہو جائے، یا مریض تندرست ہو جائے، یا مسافر مقیم ہو جائے تو گزشتہ ایام کی قضا لازم ہوگی۔ مسئلہ، ماہ رمضان کا پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، دوسرے یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ، شعبان کی 29ویں تاریخ کی شام کو اگر ابر وغیرہ کے سبب چاند نظر نہ آئے اور کوئی شرعی شہادت بھی چاند دیکھنے کی نہ پہنچے تو اگلا روز یوم الشک کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی احتمال ہے کہ حقیقتاً چاند ہو گیا ہو مگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج چاند ہی مطلع پر نہ آیا ہو۔ اس روز میں چونکہ شہود شہر یعنی رمضان کا پالینا صادق نہیں آتا، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور التباس نہ پیدا ہو جائے۔ مسئلہ، جن ملکوں میں رات دن کئی مہینوں کے طویل ہوتے ہیں وہاں شہود شہر یعنی رمضان کا پالینا بظاہر صادق نہیں آتا، اس کا مقتضا یہ ہے کہ ان پر روزے فرض ہی نہ ہو،
فقہائے حنفیہ میں سے حلوانی اور قبالی وغیرہ نے نماز کے متعلق تو اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ ان لوگوں پر اپنے ہی دن رات کے اعتبار سے نماز کا حکم عائد ہوگا۔ مثلا جس ملک میں مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو جاتی ہے وہاں نماز عشاء فرض ہی نہیں۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہاں 6 مہینے میں صرف 5 نمازیں ہوں گی اور رمضان وہاں آئے گا ہی نہیں، اس لیے روزے بھی فرض نہ ہوں گے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں روزے کے متعلق اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، تندرستی ہونے پر اور سفر کے ختم ہونے پر اتنے دنوں کی قضا کر لیں۔ یہ حکم اگرچہ پچھلی آیت میں بھی آ چکا تھا، مگر جب اس آیت میں روزے کے بجائے فدیہ دینے کا اختیار منسوخ کیا گیا ہے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کی رخصت بھی منسوخ ہو گئی، اس لیے دوبارہ اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو، سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ خلاصہ تفسیر ما ربط آیات۔ پچھلی 3 آیتوں میں روزہ اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا، اور اس کے بعد بھی ایک طویل آیت میں روزہ اور اعتکاف کے احکام کی تفصیل ہے۔ درمیان کی اس مختصر آیت میں بندوں کے حال پر حق تعالی جل شانہ کی خاص عنایت، ان کی دعائیں سننے اور قبول کرنے کا ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ روزے کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کسی قدر مشقت ہے۔ اس کو سہل کرنے کے لیے اپنی مخصوص عنایت کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہوں۔ ان حالات میں بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کی تعمیل میں کچھ مشقت بھی ہو تو برداشت کریں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس درمیانی جملہ ترغیب دعا کی یہ حکمت بتلائی کہ اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کرنے کے وقت روزے دار کی دعا مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزے دار کی دعا مقبول ہے، بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ تفسیر آیت کی یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور، تو میری طرف سے ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اور باستثناء نامناسب درخواست کے اور باستثناء نامناسب درخواست کے منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی، جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ جس طرح میں ان کی عرض و معروض کو منظور کر لیتا ہوں، ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو بجا آوری کے ساتھ قبول کیا کریں، اور چونکہ ان احکام میں کوئی حکم نامناسب نہیں، اس لیے اس میں استثناء ممکن نہیں، اور مجھ پر یقین رکھیں، یعنی میری ہستی پر بھی، میرے حاکم ہونے پر بھی، میرے حکیم ہونے پر بھی، اور رعایت و مصالح پر بھی۔ اس طرح امید ہے
کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے۔ مسئلہ اس آیت میں انی قریب فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دعا آہستہ اور خفیہ کرنی چاہیے، دعا میں آواز بلند کرنا پسند نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کا شان نزول یہی ذکر کیا ہے کہ کسی گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ آواز سے مانگا کریں اور دور ہو تو بلند آواز سے پکارا کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، وہ پوشاک ہے تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے۔ پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ سے، پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ خلاصہ تفسیر، حکم چہاروں، رمضان کی راتوں میں جماع۔ اس آیت میں روزے کے بقیہ احکام کی کچھ تفسیر مذکور ہے۔ تم لوگوں کے واسطے روزے کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، اور پہلے جو اس سے ممانعت تھی وہ موقوف ہو گئی، کی گئی کیونکہ بوجہ قرب و اتصال کے وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم اس حکم الہی میں خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر جب تم معذرت سے پیش آئے تو اللہ تعالی نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ سو جب اجازت ہو گئی تو اب ان سے ملو ملاؤ، اور جو قانون اجازت تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بے تکلف اس کا سامان کرو۔ اور جس طرح شب سیام میں بیوی سے ہم بستری کی اجازت ہے، اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ تمام رات میں جب چاہو کھاؤ بھی اور پیو بھی، اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح صادق کی روشنی کا متمیز ہو جاوے سیاہ خط سے، یعنی رات کی تاریکی سے، تو پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزے کو پورا کیا کرو۔
صبح کی سفیدی کا سفید خط رات کی تاریکی کے سیاہ خط سے متمیز ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق یقینی طور سے ثابت ہو جائے۔ حکم پنجم اعتکاف، اور ان بیویوں کے بدن سے اپنا بدن بھی شہوت کے ساتھ مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو، جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان ضابطوں سے نکلنا تو کیسا نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا، نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ احکام پر مطلع ہو کر ان احکام کے خلاف کرنے سے پرہیز رکھیں۔ معارف و مسائل، احل لکم کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت براء بن عازب رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائے، سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس میں مشکلات پیش آئیں۔ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو دن بھر کے تکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا تو دوپہر کو ذوق سے بے ہوش ہو گئے، بحوالہ ابن کثیر۔ اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے۔ ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا، جس کا ذکر روایات حدیث میں واضح ہے۔ اس آیت میں اسی کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ وفق کے لفظی معنی اگرچہ عام ہے، ایک مرد بیوی سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرتا یا کہتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے، لیکن باتفاق امت اس جگہ اس سے مراد جماع ہے۔ ثبوت احکام شریعہ کے لیے قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحکم قرآن ہے۔ اس آیت نے جس حکم کو منسوخ کیا ہے، یعنی سو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کو، یہ حکم قرآن میں کہیں مذکور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حکم پر عمل کرتے تھے، کما روا احمد فی مسند۔ اسی کو اس آیت نے حکم الہی قرار دے کر منسوخ کیا ہے۔ اس آیت میں پہلے حکم کو حکم الہی قرار دیا گیا اور پھر آسانی کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سنت سے ثابت شدہ بعض احکام کو قرآن کے ذریعے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ سحری کھانے کا آخری وقت، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ۔ اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا، اور اس میں افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حَتَّى يَتَبَيَّنَ کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح و صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح و صادق کا یقین ہے۔ اس یقین سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور یقین
کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، اگرچہ 1 ہی منٹ کے لیے ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی سے کھاتے رہے۔ یہ اسی پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہوئے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانع نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں، اس لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس حدیث کے ناتمام نقل کرنے سے بعض معاصرین کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اذان فجر کے بعد بھی کچھ دیر کھایا پیا جائے تو مذائقہ نہیں، اور جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی کہ صبح کی اذان ہو رہی تھی اس کے لیے جائز کر دیا کہ وہ جلدی جلدی کچھ کھا لے، حالانکہ اسی حدیث میں واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ اذان ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو ٹھیک طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی اس پر کھانے سے رک جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے خود جو حد بندی فرما دی ہے وہ طلوع صبحوں کا تیقن ہے، اس کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی کھانے پینے کی اجازت دینا نص قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف امت سے جو افطار و سحر میں مساہلت کی روایت منقول ہیں، ان سب کا محمل نص قرآن کے مطابق یہی ہو سکتا ہے کہ تیقن صبح صادق سے پہلے زیادہ احتیاطی تنگی اختیار نہ کی جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کو اسی بات پر محمول فرمایا ہے، ورنہ نص قرآنی کی صریح مخالفت کو کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جبکہ قرآن کریم نے اسی آیت کے اخیر میں تلک حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرما کر خاص احتیاط کی تاکید بھی فرما دی ہے۔ مسئلہ یہ سب کلام ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایسے مقام پر ہیں جہاں سے صبح و صادق کو بچشم خود دیکھ کر یقین حاصل کر سکتے ہیں اور مطلب بھی صاف ہے، اور وہ صبح و صادق کی ابتدائی روشنی کی پہچان بھی رکھتے ہیں، تو ان کو لازم ہے کہ براہ راست افق کو دیکھ کر عمل کریں، اور جہاں یہ صورت نہ ہو، مثلا کھلا ہوا افق سامنے نہیں، یا مسئلہ صاف نہیں، یا اس کو صبح صادق کی پہچان نہیں، اس لیے وہ دوسرے آثار و علامات یا ریاضی حسابات کے ذریعے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے کچھ وقت ایسا آئے گا کہ صبح صادق کا ہو جانا مشکوک ہو، یقینی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو مشکوک حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس حالت میں اصل تو یہی ہے کہ کھانے پینے پر اقدام نہ کرے، لیکن مشکوک حالت میں صبح صادق کا یقین ہونے سے پہلے کسی نے کچھ کھا پی لیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو چکی تھی تو قضا اس کے ذمے لازم ہے۔ جیسے شروع رمضان میں چاند نظر نہ آیا اور لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، مگر بعد میں شہادت سے 29 کا چاند ثابت ہو گیا، تو جن لوگوں نے اس دن کو شعبان کی 23ویں تاریخ سمجھ کر روزہ نہیں رکھا تھا وہ گناہ گار تو نہیں ہوئے، مگر اس روزے کی قضا ان پر بے اتفاق لازم ہے۔ اسی طرح بادل کے دن میں غروب کے گمان پر روزہ افطار کر لیا، بعد میں آفتاب نکل آیا تو یہ شخص گناہ گار تو نہیں مگر قضا اس پر واجب ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی اور عام طور پر صبح کی اذان ہوئی تھی جس سے صبح ہونے کا یقین لازمی ہے، وہ جان بوجھ کر اس وقت کچھ کھائے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا اور قضا بھی اس پر لازم ہوگی، اور مشکوک حالت میں کھائے گا تو گناہ ساقط ہو جائے گا مگر قضا ساقط نہ ہوگی، اور کسی نہ کسی درجے میں کراہت بھی ہوگی۔ اعتکاف اور اس کے مسائل۔ اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں،
اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ لفظ فی المساجد کے عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ حضرات فقہا نے جو یہ شرط بیان کی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں، یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے متضاد ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ نماز تو ہر جگہ دکان مکان وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ مسئلہ روزے کی رات میں کھانا پینا، بیوی سے مباشرت سب کا حلال ہونا اوپر بیان ہوا ہے۔ حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر مباشرت نساء کے معاملے میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں، اس لیے اس آیت میں اسی کا حکم بتایا گیا ہے۔ مسئلہ اعتکاف کے دوسرے مسائل کے ساتھ کہ اس کے ساتھ روزہ شرط ہے، اعتکاف کے دوسرے مسائل کہ اس کے ساتھ روزہ شرط ہے، اور یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی اور شرعی کے جائز نہیں۔ کچھ اسی لفظ اعتکاف سے مستفاد ہیں، کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے۔ اوپر ہم نے اعتکاف اور اس کے مسائل کے اندر یہ پڑھا، حضرات فقہا نے جو یہ شرط بیان کی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں۔ یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے۔ پہلے ہم نے غلطی سے اس کو متضاد ہے پڑھ لیا تھا، یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ دکان مکان وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ روزے کے معاملے میں احتیاط کا حکم۔ آخر آیت میں تلک حدود اللہ فلا تقربوها فرما کر اشارہ کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے حد شکنی کا احتمال ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہو۔ منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا مکروہ ہے، بیوی سے بوس و کنار مکروہ ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا اور افطار میں 2-3 منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے۔ اس میں بے پرواہی اور سہل انگاری اس ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔